لکھتے ہیں یہاں پہ بیتن. آپ کو اس میں سے نظر آ رہی ہے؟ میں وائٹ بورڈ کھول کے لکھوں کیونکہ میں وائٹ بورڈ کھولوں گی تو کتاب بند ہو جائے گی. نہیں صحیح نظر آ رہا ہے، میں نے قریب بھی کر لیا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے. بیتن بیتن میں تا کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ بیتن کے آخر میں حرف تا پر ضمہ کی تنوین ہے. تا کے اوپر ضمہ کی تنوین ہے، جبکہ با کے اوپر کیا ہے؟ با کے اوپر جو ہے با یا زبر بئی ہے نا، تو با کے اوپر یہ مفتو کہلائے گا. مفتو کہلائے گا فتح کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے. صحیح. اور یا کے اوپر کیا ہے؟ یا کے اوپر ساکن ہے نا، تو یہ ساکن ہے. ساکن یہ مطلب وہ ہاں سکون ہے اس کے سکون اوپر، ہے تو یہ ساکن کہلائے گا، تو یا یہ اس کے جزم ہے ساتھ تو مجزوم کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور تا کے اوپر ضمہ کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگلا حرف ہے ہمارے پاس شارعون. شارعون کہتے ہیں سڑک کو، روڈ کو. شارعون. شارعون میں سوری ان نہیں بلکہ کسرہ ہے اس کے نیچے، دو عین کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم کہیں گے عین پہ جو ہے وہ کسرہ کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. شین کے اوپر فتحہ ہے، را کے نیچے کسرہ ہے، اور الف جو ہے وہ ساکن ہے. سوقن. نیکسٹ ہے سوقن. سوقن میں قاف کے اوپر فتحہ کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. سوقن. سوقن کہتے ہیں بازار کو. سوقن. اچھا، اب کسی بھی حرف پر فتحہ کی تنوین لگانے سے پہلے اس کے آگے کتابتاً ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. کتابتاً کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں گے عربک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف لکھنے میں آتی ہیں، پڑھنے میں نہیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ گرامیٹیکل رول ہوتا ہے. کہ جب آپ عربی سیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ایکسٹرا الفاظ لکھے ہوتے ہیں قرآن کریم میں جو ہمیں پڑھنے بھی نہیں ہوتے ہیں پھر بھی وہ لکھے ہوتے ہیں. تو یہ اب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب عربی پڑھنے لگیں گے. دیکھیے اب ہم نے دیکھا سوقن، جب زبر یعنی فتحہ کی تنوین لگائی تو الف بھی لگایا، جبکہ جب یہاں پر بیتون میں تنوین پیش کی لگا رہے تھے، ضمہ کی لگا رہے تھے تو الف نہیں لگایا. شارعین میں کسرہ کی تنوین لگا رہے تھے تو الف نہیں لگایا. لیکن جب فتحہ کی تنوین لگائی تو الف بھی لگایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ رول ہے کہ جب بھی فتحہ کی تنوین لگتی ہے تو الف لگانا پڑتا ہے. کتابن میں اگر میں ضمہ کی تنوین لگاؤں گی تو میں سمپل ایسے لکھوں گی کتاب. کسرہ کی لگاؤں گی تو کتابن لکھوں گی. لیکن جب مجھے فتحہ کی تنوین لگانی ہے تو مجھے کیسے لکھنا پڑے گا؟ کتابن. مجھے الف لگانا ہوگا کیونکہ یہ رول ہے کہ جب بھی فتحہ کی تنوین لگے گی تو الف لگا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا قاعدے میں بھی کہ زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہوتا ہے. اگرچہ پڑھتے ہی نہیں ہے اس کو الف، ہم صرف ایسے پڑھتے بعد و زبر بن ہے نا، بعد و زیر بین، بعد و پیش بن، ایسے پڑھتے ہیں. لیکن کتابتاً لکھا ہوا ہوتا ہے. کتابتاً کا مطلب ہوتا ہے ان ریٹن، یعنی لکھائی میں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. اچھا، البتہ تا مدورہ اور حمزہ پر فتحہ کی تنوین براہ راست آ جاتی ہے. صرف یہ اس رول سے دو چیزیں مستثنیٰ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ تا مدورہ. تا مدورہ کہتے ہیں گول تا کو. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہم نے پڑھی تھی نا ابھی، غرفتن میں پڑھی، اور مدرستن میں ہم دیکھ رہے ہیں مدرستن اسکول کو کہتے ہیں. اس میں ہم ڈائریکٹ اگر تن میں اگر ہم ضمہ کی تنوین کے بجائے فتحہ کی تنوین لگا رہے ہیں تو ڈائریکٹ لگا دیں گے، اس کے ساتھ ہم الف نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر حمزہ ہوتا ہے آخر میں، جیسے سماعون ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کے اوپر ڈائریکٹ تنوین لگا دیں گے اور آگے سے الف نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. الدرس الاول. اب ہمارا چیپٹر اسٹارٹ ہوتا ہے. فرسٹ چیپٹر ابھی تو خیر آسان چلے گا، کم از کم 2 سے 3 چیپٹرس کے بعد اصل جو ہے نا عربک ہماری اسٹارٹ ہوگی. سب سے پہلے ہم وہ پڑھیں گے جو ہم اردو میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی الکلمہ و اقسامها. کلمہ اور اس کی قسمیں، ٹائپس آف ورڈس. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے اگر آپ کی اردو گرامر اچھی ہے نا تو آپ کی عربی بھی آپ کو بہت سی چیزیں ایسے لگیں گی کہ جیسے وہ اردو کے ہی الفاظ ہیں. یاد ہے نا، کلمہ اردو میں بھی تو کہتے ہیں. اور جی. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اب دیکھیں قسم جو ہے وہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اقسام بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اردو گرامر میں زیادہ تر عربک ہی ورڈز یوز ہوتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں. ہم نے بھی اردو میں یہی پڑھا تھا، اسم، فعل، حرف. یاد ہے نا؟ جی. جی. اسم کیا ہوتا تھا؟ ہم پڑھتے تھے اسم و کلمہ ہے جس سے کوئی انسان جو کسی انسان، جانور، چیز، جگہ کا نام ہو، ہم ایسے پڑھتے تھے. عربی میں بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کلمہ وہ ہے جس سے کوئی انسان، جانور، چیز وغیرہ سمجھ میں آئے اور اس سے کوئی زمانہ وغیرہ سمجھا نہ جا سکے. وہی تعریف ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہے.
لیکن ہم اس کو عربی میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ عربی میں دیں گے. جیسے کہ ہے رجولن. اب جو ہے اپنے پاس اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھتے جائیے. رجولن کہتے ہیں آدمی کو, مین, ٹھیک ہے. امرأتن, اس میں یہ کتابوں کو شیئر کر دوں گی لیکن میننگ سے لکھے ہوئے نہیں ہوں گے نا. امرأتن, ٹھیک ہے, اس وجہ سے پڑھیں گے امرأتن. امرأتن یعنی ایک کوئی عورت, وومن, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زیدن. زیدن نام ہے, ٹھیک ہے. زید جیسے نام ہوتا ہے, ہم زید کہتے ہیں عربی میں, زیدن ہو گیا. فاطمہ تو, فاطمہ کہتے ہیں جیسے ہم, فاطمہ تو عربی میں ہو گیا. طالبن اس کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, طالبن آئی اسٹوڈنٹ. پھر طالبتن فیمیل اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. طالبن میل اسٹوڈنٹ, طالبتن فیمیل اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے غرفتن. غرفتن کسے کہتے ہیں, ابھی ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے؟ غرفتن, جی پڑھا تھا ابھی. کسے کہتے ہیں بتائیں؟ وہ نکل گیا, مجھے لکھا ہی نہیں ہے. غرفتن کہتے ہیں روم کو, کمرہ, اس کو کمرہ, روم, ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے. غرفتن یعنی اینی روم, روم جیسے انگلش میں کہتے ہیں روم. اور فیل کیا ہوتا ہے؟ طالبتن تو آپ نے بتایا نا کہ یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ, لڑکی, یعنی ہاں لڑکی, اسٹوڈنٹ, فیمیل اسٹوڈنٹ, طالبتن. سارے لکھ لیے؟ جی جی جی. اس کو اپنی جو ویکیبلری والا پورشن ہے نا, یا جو اس کی آپ کی کاپی بنائی ہوئی ہوگی اس میں آپ لکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس فیل. فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل وہ کلمہ ہے جس سے ہم نے اردو میں پڑھتے تھے, اس سے کسی کام کا کرنا ہونا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں سمجھا جائے. جیسے ذہبا, ذہبا مطلب وہ گیا, ہی وینٹ, ذہبا وہ گیا. جس سے کام کرنا یا ہونا پایا جائے, جیسے کوئی زمانہ سمجھ میں آئے کہ غائب, کہ ماضی ہے, کہ حال ہے, کہ مستقبل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یدخلو. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا, یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے یدخلو. وہ داخل ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ عربی لینگویج میں تو میل اور فیمیل کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے نا. یہ میل کے لیے وہ داخل ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. اور پھر ہے سوف تعلمون. ابھی آپ نے صرف ایک دو فعل آپ اس کو ذہن میں نشین کر لیں, کیونکہ آپ کو صرف فعل کی پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کسے کہتے ہیں, کہ آپ دیکھ سکیں کہ ہاں بھائی یہ فعل ہے, یہ تو اسم نہیں ہے, یعنی آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے کہ یہ فعل ہے, اسم نہیں ہے. اگلا انہوں نے دیا ہے سوف تعلمون, آپ سب جان جائیں گے, جان لیں گے, سوف تعلمون, تو یہ ہو جائے گا فیوچر ٹینس کے لیے کہ آپ سب جان لیں گے, سوف تعلمون. صحیح جی. اب اس کے بعد ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جسے ہم اردو میں پڑھتے تھے کہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے تھے سے, تک, میں, ہے نا. اسی طرح سے عربی میں بھی فعل حرف استعمال ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ من, ٹھیک ہے. من جو ہے نا, اب اس کو اگر ہم ٹرانسلیشن کرنے پہ آئیں تو اس کی بہت ساری میننگس بن سکتے ہیں, لیکن کامنلی یہ سے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اس کی میننگس, الا, تک, ٹھیک ہے, فی, میں, صحیح سارا لکھا ہوا ہے یہاں پر, صحیح. اب ہے انہوں نے اگزامپل میں بتایا کہ ذہب زید الی المدرسہ, ذہب زید الی, الا ہے اس کو پھر لام سے ملایا تو الل ہو گیا, الی المدرسہ. آخر میں تا پہ ہم وقف کریں گے تو مدرسہ ہو جائے گا. ذہب گیا, وہ گیا. زیدن کون گیا؟ زید گیا. ذہب زیدن, زید گیا, یہ گیا زید, الا تک,
المدرسہ مدرسے، تو ہم اس کو بامانی بنائیں گے تو کیسے کہیں گے کہ ذہب زیدون الی المدرسہ، زید مدرسہ گیا، ٹھیک ہے. ہم اس کو جب اس کے بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ایسا ترجمہ بنے گا. لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گا. ذہبہ وہ گیا، زیدن زید، الا تک، المدرسہ تھی مدرسہ، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ذہبہ جی کیا ہو گیا، اس میں ذہبہ ہے فعل ہے نا، گیا. اس میں گیا زیدن کیا ہے، اسم، اسم. اور الا کیا ہے، یہ الا یہ ہو گیا حرف. حرف. اور مدرسہ کیا ہے، مدرسہ، مدرسہ بھی اسم ہو گیا نا. اسم. ہاں کوئی بھی نام انسان کا ہو، جانور کا، چیز کا ہو، سب ہاں سارے نام جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. تو اس میں دو اسم ہوئے نا، دو اسم ہے زیدن اور مدرسہ. اور مدرسہ، ہاں دو اسم اس میں. سوری اور میں نے جلدی ذہبہ جو مٹا ہے، دیا، جی ذہبہ جو ہے وہ فعل ہو گیا. فیل ہو گیا. اور یہ جو الا جو ہو گیا، یہ ہو گیا حرف کے ہاں جس کے کسی چیز سے، جیسے من ہے اور الا ہے، کہ اس تک جو ہے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. الا من اور فی، جیسے آپ نے بتایا ابھی. یہاں پہ انہوں نے سے 3 بتائے، اور بھی بہت سارے حروف ہوتے ہیں، انہوں نے فار ایگزامپل صرف 2-3 بتا دیے. پھر آگے ہے کتبتو بالقلم، ایک اور انہوں نے ایگزامپل دی ہے، کتبتو، کتبتو، کتبتو میں نے لکھا. اس پورے جملے کا، اس پورے لفظ کا مطلب ہوتا ہے میں نے لکھا، کتبتو، ٹھیک ہے، میں نے لکھا. اب کس سے لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بالقلم، قلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالقلمی، قلم کے ساتھ لکھا. تو اب یہاں پہ جو بی ہے نا، بی، یہ حرف جر جو ہے وہ حرف جر بھی کہتے ہیں، خیر یہ ہے حرف، ٹھیک ہے. بی کیا ہے، حرف ہے یہ. اور القلم جو ہے وہ کیا ہے، چیز ہے نا، چیز کا نام ہے تو اسم ہو گیا. اور کتبتو فعل ہو گیا، ٹھیک ہے. کتبتو میں نے لکھا. اچھا حالانکہ اس کے اندر میں بھی چھپا ہوا ہے، کیونکہ کام کرنے والا جو ہے وہ بھی تو اسم ہوا، لیکن چونکہ وہ اس کے اندر ظاہری طور پہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ کتبتو جو ہے وہ یہ پورا فعل ہے، اور ہم کہیں گے کہ اسم تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا، کتبتو کتبتو میں نے لکھا، بالقلم، قلم کے ساتھ، یا قلم سے لکھا، قلم کے ساتھ لکھا، قلم کے ذریعے لکھا. اس کے بامحاورہ ترجمے بہت سارے بن سکتے ہیں. یا عربی کے مکمل ترجمہ کرنا تو کسی بھی لینگویج کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. جی. اب ہم نے کیا قاعدہ سیکھا اس میں، کہ قاعدہ نمبر 1 جو آپ نے اپنی قاعدے والی کتاب کاپی میں چھوٹی سی ڈائری میں لکھنا ہے، جو آپ نے بنائی ہوگی، رولنگس جس میں لکھیں گی. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یا وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اپنے حساب سے لکھنا چاہیں تو لکھ دیجیے گا. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے بغیر سمجھ میں نہ آئیں. ٹھیک ہے افشا؟ جی ذرا سا یہ، ہاں یہ ذرا سا میں لکھ لیتی ہوں، تھوڑا سا رک جائیں. یہ میں آپ کو کتاب بھیج دوں گی نا، اچھا چلیں بھیجیں یہ گی نا پوری تو پی ڈی ایف آپ کو ٹھیک مل ہے. جائے گی انشاءاللہ العزیز. بس آپ کے موبائل میں جگہ ہونی چاہیے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے تقسیمات الاسم الثلاثہ. اسم کی مزید اقسام کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. المعرفہ والنکیرہ، المذکر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. اب ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، جو کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے نا، تو ہم اس کو ایک ساتھ ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا. ویسے بھی آپ کے پاس پورا ویک ہوگا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور یاد کرنے کا. المعرفہ والنکیرہ، معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکیرہ کیا ہوتا ہے، یاد ہے اردو میں پڑھتے تھے معرفہ نکیرہ. جی معرفہ کے مطلب یہی ہوتا ہے کوئی پہچان کسی چیز کی نا. ہاں کہ جس کو ہم جانتے ہوں، خاص چیز کا نام ہوتا ہے. اور نکیرہ کامن جی چیز ہوتی ہے، اردو میں انگلش میں بھی کہتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، وہی چیز ہے یہ. تو معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص یا معین چیز پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یعنی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، وہ خاص چیز کے بارے میں بات کی جا رہی تو وہ معرفہ ہوتا ہے. مثلاً الکتاب. اب کتاب تو کامن چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں اردو میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے الکتاب. تو ایکچولی ال کی وجہ سے جو ہے نا یہ خاص ہو گئے. اور الکتاب کسے کہتے ہیں، قرآن کریم کو کہتے ہیں الکتاب. اگر خالی کتاب بولیں گے نا تو وہ معرفہ نہیں ہے. اگر ال لگا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی خاص چیز ہے. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے فرض کہتے ہیں گھوڑے کو. اب گھوڑا تو کامن سے ہے نا، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے فرض، لیکن جب ال لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کسی خاص گھوڑے کی بات کی جا رہی ہے. الفرسو، فرسو گھوڑا. کراتشی، کراچی اب خود ہی اپنے نام سے ظاہر ہے، اور جو ہے وہ شہر کا نام ہے، اس لیے ساتھ الف نہیں ہے، الف لام نہیں ہے. گھوڑے کا آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. گھوڑے کا آپ نے الفرس، کیا بتایا؟ دیکھیے گھوڑا کے میں نے بتایا کہ الفرس. اگر خالی فرسن لکھا ہو نا، فرسن، تو اس کا مطلب ہے کوئی کامن سا کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں نا، یعنی ال ہم جب بھی لگائیں گے، الف لام، اسے کہتے ہیں لام التعریف. یعنی نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے ڈیٹیل میں بریکٹ میں کہ لام التعریف جو ہے وہ صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پہ داخل نہیں ہوتا. خیر یہ تو رول میں آگے پڑھیں گے. تو ال جو ہے نا وہ جس چیز پہ داخل ہوتا ہے اس کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم ال ہٹا دیں تو وہ چیز کامن ہو جاتی ہے. جی. اچھا، ال جو ہے وہ جو شہروں کے نام ہیں ان کے ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور بھی ہم آگے پڑھیں گے، اور بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ال نہیں لگتا. جیسے انسانوں کے نام کے ساتھ ال نہیں آتا. ہم زید کہیں گے، الزید نہیں کہیں گے، یا فاطمہ کہیں گے، الفاطمہ نہیں ہوتا. تو ناموں کے ساتھ ال نہیں آتا، ٹھیک ہے. شہر کے کسی بھی نام اب ہو، دیکھیں نا، اب جیسے شہر کا نام ہے، مخصوص شہر کا نام ہے کراتشی، تو اس کے ساتھ نہیں آیا مگر مخصوص ہو گیا یہ. ہاں تو وہی نا، یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا کہ جو کچھ نہیں بلکہ تقریباً تمام ہی شہر ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا شہروں کے نام، ملکوں جگہوں کے نام کے ساتھ ال نہیں آتا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس رول سے مستثنا بھی ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے کون سے ہیں. اس کو پھر آپ کو ایز اٹ از یاد کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس جو انسانوں کے نام ہے اس کے ساتھ ال نہیں آتا، لیکن باقی جو چیزوں کے نام ہے ان کے سب کے ساتھ ال آتا ہے، اور ال کی وجہ سے وہ مخصوص ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. خالد مخصوص شخص کا نام ہے، اس لیے وہ اس کا ال بھی نہیں لگا، لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے. عابد یا خالد لکھا ہے نا، خالد لکھا ہوا ہے، ال نہیں لگا ہوا، لیکن جو ہے وہ نام ہے نا انسانوں کے نام تو وہ مخصوص ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معرفہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسم پر آتا ہے، یعنی فعل اور حرف کبھی بھی ال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. من ہے، من رہے گا، ال من نہیں ہو سکتا. اس طرح سے فعل جو ہے وہ جو فعل ابھی نے ابھی پڑھے نہیں ہے، لیکن جو فعل ہوتے ہیں جیسے ذہبہ، انام کا، خوف، ان سب میں ال کبھی نہیں آتا، یہ ڈائریکٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو معرفہ جو ہے وہ الف لام سے مخصوص ہوتا ہے، خاص چیزوں کے نام کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے. اور نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو عام چیز، شخص، جگہ کے لیے بولا جاتا ہے اور کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا. مثلا رجل کوئی مرد، فرسن کوئی گھوڑا، بلدن کوئی شہر، طالبن سب کی میننگس لکھے ہوئے اس لیے لکھ نہیں رہی ہوں. طالبن ہم نے بھی پڑھا، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم. کتابن ایک کتاب، مدرستن ایک مدرسہ. اچھا، نکیرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے. یعنی اگر لکھا ہوتا ہے نا رجل، تو ہم اس کی میننگس میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں تو اس میں کبھی لکھا ہوتا ہے کچھ مرد، کوئی مرد، ایک مرد، اس طرح سے کوئی بھی اس کی میننگس کر دیتے ہیں، کوئی مرد، صحیح. اور معرفے کا ترجمہ مطلقاً کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظ خاص یا کوئی لگاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ بات مخاطب کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے کہ خاص شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور سننے والا سمجھ جاتا ہے. یعنی الکتاب کا جب ترجمہ کریں گے تو ہم کتاب ہی لکھیں گے نا، ترجمے میں ہم کیسے لکھیں، کیونکہ ہمارے پاس اردو میں ال کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، نہ ہی انگلش میں ہے کوئی ایسا لفظ. انگلش میں شاید دا لگا دیں، لیکن اردو میں ہم کیا لگائیں؟ تو بس وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نکیرہ کا ترجمہ کریں گے کتابن، تو ہم لکھیں گے ایک کتاب، کوئی کتاب، ٹھیک ہے، کچھ کتاب، کچھ بھی آتا ہے کبھی کبھی اس میں، ٹھیک ہے. اور نکیرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس پر ہمیشہ تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ رجل، آپ نے دیکھا کہ خالی کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، سب کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. تنوین مطلب دو دمہ لگا ہوا ہوگا، چاہے وہ دمہ کی تنوین ہو، چاہے وہ فتحہ کی تنوین ہو، چاہے وہ کسرہ کی تنوین ہو، تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر جو انسان کا نام ہے خالد، یہاں پر بھی تنوین لگی ہوئی ہے، اور ٹیچر تو کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ نکیرہ تنوین والا لفظ ہوتا ہے. تو اصل میں بات کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو مردوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنوین آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نکیرہ ہیں، ان کا اپنا نام مخصوص ہے، وہ معرفہ ہی ہیں، لیکن مردوں کے نام کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں اور عورتوں کے نام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. یعنی فاطمہ تو کو ہمیشہ، آپ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھا ہوتا تو آپ پوچھتی ہیں سوال کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں یہاں پہ زیدن پہ تنوین لگی ہوئی ہے، دمہ کی ہے نا، نام ہے، لیکن فاطمہ پہ تنوین نہیں لگی ہوئی، یہ بھی تو نام ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی کہ مردوں کے نام کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکیرہ ہیں، وہ معرفہ ہی رہتے ہیں.
اور عورتوں کے نام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, جی تھوڑے تھوڑے تو سے پھر بولے ایک دوسرے. پڑھیں گے تو فاطمہ نا, فاطمہ ہی پڑھیں جو گے, ہاں فاطمہ ہو گیا, فاطمہ عائشہ. ہاں ہوں فاطمہ تو نہیں کہیں گے نا, فاطمہ تو. نہیں دیکھیں, ہم جب عربی کے ہر لفظ پہ جب ہم رکتے ہیں نا تو اس کا آخری حرف جو ہے وہ سائلنٹ کر دیتے ہیں نا, تو اسی لیے اس کو جی ہم لیکن اگر ہم جملے کے اندر پڑھیں گے تب ہم جو ہے نا تب ہم دمہ بھی پڑھیں گے. فاطمہ تذهب الى المدرسہ, فاطمہ مدرسہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اور بات ہے کوئی جی بیچ میں رک جائے, فاطمہ تذهب الى المدرسہ, تو وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ رک رہے اس میں تو پھر اس کو ساکن کر دے, لیکن وہ پڑھا جائے گا جب جملے کے اندر ہوگا. جی ٹھیک ہے, چلیں آپ یہیں تک رکھتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں نا اس کو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے, اور یہاں تک ہم اس کو مارک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مطالعے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری اساتذہ ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ جو ہے چاہے کوئی بھی کتاب ہو, ہم تو خیر دینی کتابیں پڑھا کرتے تھے, چاہے اب کوئی دنیاوی کتابیں بھی ہوں, کوئی لیسن یاد کرنا ہے کچھ بچوں کو بھی بتا سکتی ہیں اپنے, کہ جب بھی ہم نا کوئی چیز پڑھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مطالعہ ہوتا ہے. مطالعہ مطلب ہمیں جو پڑھنا ہے, جیسے آج آپ نے یہ پڑھنا تھا چیپٹر 1 اور 2, تو اس کا پہلے ہم پڑھ لیں, پہلے سے ایک چیپٹر پڑھ کے آ گئے. ٹھیک ہے, پہلے سے ہم نے پڑھ لیا, اسے مارک کر لیا ہائی لائٹر وغیرہ پینسل سے کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں جو مجھے اپنی ٹیچر سے پوچھنی ہے اگر ٹیچر نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے. حاضری مطلب کلاس میں آپ اٹینڈ کریں, دھیان سے سنیں, کلاس لی صحیح, اور جو چیز نہیں ہے وہ پوچھ لی ٹیچر سے. اس کے بعد جب آپ گھر آ گئے تو پھر اس کے بعد مراجعہ ہوتا ہے. مراجعہ کیا ہوتا ہے, جو چیز پڑھ لی ہے تو اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں, تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں نہیں آ رہی تھی وہ ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے, جو چیزیں ٹیچر نے ایکسٹرا بتائی ہیں ہم اسے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جب ہم اس عمل پہ قائم رہتے ہیں نا, مطالعہ, حاضری اور مراجعہ, تو پھر ہم جو ہے نا کبھی بھی ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز بھول جائیں گے یا ہمیں بہت یاد کرنا پڑے گا. مطلب بہت آسان ہو جاتا ہے سبق کو ذہن نشین رکھنا. تو اس چیز کو انشاءاللہ لے کے چلے گا, کتاب میں آپ کو بھیجتی ہوں. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ تین چیزیں آپ نے بتائی, نا, مطالعہ, حاضری, مراجعہ. مراجعہ, تو اس کو مطلب اس اصول کو اپنا لیں تو آسان رہے گی ہماری بالکل, ہاں یاد رہے گا. مطلب یاد الگ سے نہیں کرنا پڑے گا, جیسے ہوتا ہے نا بھول گئے پچھلا کیا بتایا تھا ٹیچر نے, یا کیا پوچھنا تھا, اوہو میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں ٹیچر سے, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, یا گھر آ کے دیکھ رہے ہیں کہ اوہو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا مجھے ٹیچر سے, تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا, ہم پہلے سے ہم پڑھ کے گئے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو آپ مجھے یہ بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے, پھر میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گی اس کو.